ان کو جو مقدس کیے جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس پولس رسول کا خط عبرانیوں کے نام 10واں باب 11ویں سے 18ویں آیات مقدسہ تک۔ اے بھائیو، ہر ایک کاہن تو ہر روز کھڑا ہو کر عبادت کرتا ہے اور بار بار وہی قربانیاں گزرانتا ہے جو ہرگز گناہ مٹا نہیں سکتی، لیکن یسوع گناہوں کے لیے ایک ہی قربانی چڑھا کر ہمیشہ کے لیے خدا کی داہنی طرف بیٹھا ہے اور منتظر ہے کہ اس کے دشمن اس کے پاؤں کی چوکی کر دیے جائیں، کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو جو مقدس کیے جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا ہے۔ اور روح القدس بھی ہمارے لیے گواہی دیتا ہے، کیونکہ یہ کہنے کے بعد، یہ ہے وہ عہد جو میں ان دنوں کے بعد ان سے باندھوں گا، خداوند فرماتا ہے کہ میں اپنے قوانین ان کے دلوں میں ڈالوں گا اور ان کے ذہن پر انہیں نقش کروں، اور ان کے گناہوں اور ان کی خطاؤں کو میں پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ پس جب ان کی معافی ہو گئی ہے تو پھر گناہ کے لیے قربانی کہاں رہی؟ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 110 جماعتی جواب: تو ملک کی صادق کے رتبہ پر دائمن کاہن ہے۔ خداوند نے میرے خداوند سے کہا کہ میری دائنی طرف بیٹھ، جب تک کہ تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ جماعتی جواب: تو ملک کی صادق کے رتبہ پر دائمن کاہن ہے۔ خداوند تیری طاقت کا عصا صہیون سے بڑھائے گا، تو اپنے دشمنوں میں حکمرانی کر۔ جماعتی جواب: تو ملک کی صادق کے رتبہ پر دائمن کاہن ہے۔ تیرے تولد کے دن حسن تقدس میں شاہانہ طاقت تیری ہی ہے۔ تو فجر سے پہلے شبنم کی مانند مجھ سے پیدا ہوا۔ جماعتی جواب: تو ملک کی صادق کے رتبہ پر دائمن کاہن ہے۔ خداوند نے قسم کھائی اور وہ پچھتائے گا نہیں، تو ملک کی صادق کے رتبہ پر دائمن کاہن ہے۔ جماعتی جواب: تو ملک کی صادق کے رتبہ پر دائمن کاہن ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ چوتھا باب پہلی آیت سے 20ویں آیت تک۔ ایک بیج بونے والا بیج بونے نکلا۔ اس وقت یسوع جھیل کے کنارے تعلیم دینے لگا، اور ایسا بڑا ہجوم اس کے پاس جمع ہو گیا کہ وہ جھیل میں ایک کشتی پر چڑھ بیٹھا، اور سارا ہجوم خشکی پر جھیل کے کنارے رہا۔ اور وہ انہیں تمثیلوں میں بہت سی باتیں سکھانے لگا، اور اپنی تعلیم میں ان سے کہا، سنو، دیکھو، بیج بونے والا بیج بونے نکلا، اور بوتے وقت یوں ہوا کہ کچھ راہ کے کنارے گرا، اور پرندوں نے آ کر اسے چگ لیا، اور کچھ پتھریلی زمین پر گرا، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگا، اور جب سورج نکلا تو وہ جل گیا، اور جڑ نہ رکھنے کے سبب سے سوکھ گیا۔ اور کچھ خاردار جھاڑیوں میں گرا، اور خاردار جھاڑیوں نے بڑھ کر اسے دبا لیا، اور وہ پھل نہ لایا۔ اور کچھ اچھی زمین میں گرا اور پھل دیا، یعنی وہ اگا اور بڑھا، اور 30 گنا پھل لایا، اور کوئی 60 گنا، اور کوئی 100 گنا بھی۔ پھر اس نے کہا، جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے۔ اور جب وہ اکیلا رہ گیا تو انہوں نے جو ان 12 سمیت اس کے ساتھ تھے تمثیلوں کی بابت اس سے پوچھا، تو اس نے ان سے کہا کہ خدا کی بادشاہی کا بھید تمہیں دیا گیا ہے، لیکن جو باہر ہیں ان کے لیے سب باتیں تمثیلوں میں ہوتی ہیں، تاکہ دیکھتے ہوئے دیکھیں پر نہ پہچانیں، اور سنتے ہوئے سنیں
پر نہ سمجھیں، ایسا نہ ہو کہ رجوع لائیں اور مغفرت حاصل کریں۔ پھر اس نے ان سے کہا، کیا تم یہ تمثیل نہیں سمجھتے؟ تو سب تمثیلوں کو کیوں کر سمجھو گے؟ بونے والا کلام بوتا ہے۔ جو راہ کے کنارے ہیں جہاں کلام بویا جاتا ہے، یہ وہ ہیں کہ جب انہوں نے سنا تو شیطان فوراً آ کر اس کلام کو جو ان میں بویا گیا تھا اٹھا لے جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو پتھریلی زمین میں بوئے گئے، یہ وہ ہیں جو کلام کو سن کر جلد خوشی سے قبول کر لیتے ہیں، لیکن اپنے میں جڑ نہیں رکھتے، بلکہ چند روزہ ہیں، اور جس وقت کلام کے سبب سے مصیبت یا عذاب برپا ہوتی ہے تو فوراً ٹھوکر کھاتے ہیں۔ اور دوسرے وہ جو خاردار جھاڑیوں میں بوئے جاتے ہیں، یہ وہ ہیں جو کلام سنتے تو ہیں مگر دنیا کی فکریں اور دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ حائل ہو کر کلام کو دبا دیتا ہے، اور وہ بے پھل رہ جاتے ہیں۔ اور جو اچھی زمین میں بوئے گئے، یہ وہ ہیں جو کلام کو سنتے ہیں اور قبول کر کے پھل لاتے ہیں، کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا اور کوئی 100 گنا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔